شمالی کوریا نے ایٹمی حملے کی منظوری لے لی، امریکہ خطرے میں، تہلکہ خیز خبر۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق جنوبی کوریا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس NIS کی جانب سے سرکاری حکام کو دی گئی بریفنگ کے مطابق یعنی ترمیم 22 مارچ کو پیانگ یانگ میں 15ویں سپریم پیپلز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں منظور کی گئی۔ نئی ترامیم کے تحت اگرچہ جوہری فورسز کی کمان کیم جونگ ان کے پاس ہے، تاہم ان کے مارے جانے یا غیر فعال ہونے کی صورت میں جوابی حملوں کا باقاعدہ طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے۔ جوہری پالیسی قانون کی ترمیم شدہ آرٹیکل 3 میں واضح طور پر درج ہے کہ اگر ریاست کی جوہری فورسز کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو دشمن قوتوں کے حملے کی وجہ سے خطرے میں ڈالا جاتا ہے تو فوری اور خودکار طور پر جوہری حملہ کیا جائے گا۔ سیول کی کوکمن یونیورسٹی میں تاریخ اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر آندرے لنکوف نے اس پیش رفت کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا واقعہ شمالی کوریا کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ثابت ہوا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ غیر معمولی فیصلہ ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور ان کے قریبی مشیروں کی شہادت کے بعد سامنے آیا، جس نے پیانگ یانگ کو اپنے ملک کی سلامتی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے حوالے سے سخت ترین حکمت عملی اپنانے پر مجبور کر دیا۔ ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس نے تہران میں ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے ایرانی رہنماؤں کی لوکیشن حاصل کی، تاہم ماہرین کے مطابق شمالی کوریا میں یہ ہتھ کنڈا کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ پیانگ یانگ کا کیمرا سسٹم یعنی کہ CCTV اور انٹرنیٹ انتہائی محدود اور سخت حکومتی کنٹرول میں ہے۔ پروفیسر آندرے لنکوف کے مطابق شمالی کوریا کا سب سے بڑا خوف سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے حاصل کی جانے والی معلومات ہیں اور ان کا جوابی جوہری حملہ ممکنہ طور پر جنوبی کوریا کی بجائے براہ راست امریکہ کی جانب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کی فوج قیادت کے ساتھ مکمل وفاداری رکھتی ہے اور اگر کسی بیرونی حملے کو ریاستی بقا کے لیے خطرہ سمجھا گیا تو جوابی جوہری حملے کے احکامات پر عمل کیے جانے کا امکان بہت زیادہ ہے۔